السلام علیکم، ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل فوڈ ٹریول اور فیشن میں۔ آج میں آپ لوگوں کو زندہ پیر کی کہانی سناؤں گی۔ ضلع ڈیرہ غازی خان کوہ سلیمان کی سنگلاخ چٹانوں، اونچے پہاڑوں اور بل کھاتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان مشہور زیارت گاہ درگاہ زندہ پیر ہے۔ شادہ لونڈ سے تقریباً 20 کلومیٹر مغربی جانب، ڈی جی سیمنٹ فیکٹری سے تقریباً 17 کلومیٹر شمال مغربی جانب اور ڈیرہ غازی خان سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ زیارت گاہ ہے۔ نام سے ظاہر ہے کہ یہ زیارت گاہ کسی بزرگ سے موسوم ہے اور ان کی عبادت گاہ بھی وادی میں موجود ہے۔ یہ درگاہ تمن لنڈ اور تمن کھوسا کی سرحد پر واقع ہے۔ ہر سال مارچ میں یعنی چیتر کے مہینے میں مختصر سا میلہ بھی لگتا ہے، جس میں عقیدت مندوں کی کافی تعداد حاضر ہوتی ہے۔ یہاں پہاڑ سے نکلنے والا گرم پانی کا ایک چشمہ بھی ہے۔ گندھک کی آمیزش کی وجہ سے پانی گرم اور جراثیم کش ہے۔ عقیدت مند اور جلدی امراض کے لوگ اس گرم چشمے کے پانی سے غسل کرنے زندہ پیر آتے ہیں۔ گرم چشمے کا پانی بہتا بہتا برساتی ندی میں شامل ہو جاتا ہے اور آگے چل کر بڑے بڑے پتھروں کے درمیان سے نکلتا ہوا چھوٹی چھوٹی آبشاروں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ زندہ پیر کے متعلق کوئی مستند کہانی ہمیں نہیں مل سکی، البتہ جب سے یہ درگاہ محکمہ اوقاف کے کنٹرول میں آئی ہے تو محکمہ اوقاف نے تعریفی کتابچہ شائع کرایا اور اس میں لکھا ہے کہ یہ زیارت گاہ دراصل حضرت خضر علیہ السلام کی قیام گاہ ہے۔ منشی حکم چند نے اپنی مشہور کتاب تواریخ ضلع ڈیرہ غازی خان میں زندہ پیر کے متعلق لکھا ہے کہ زندہ پیر سخی سرور علیہ رحمہ کا ہم اثر ہے۔ گویا زندہ پیر کا زمانہ 12ویں صدی عیسوی ہے، کیونکہ سخی سرور علیہ رحمہ کی پیدائش سن 524 بمطابق 3 اپریل 1130 میں ہوئی اور 22 رجب المرجب سن 577 بمطابق سن 1181 کو 53 سال کی عمر میں جب آپ کی وفات ہوئی۔ گویا زندہ پیر کا زمانہ بھی اسی سے قریب قریب ہے۔ زندہ پیر اپنے اصلی مسکن، جس کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، سے بغرض عبادت و ریاضت کوہ سلیمان کے انہی پہاڑوں میں آ کر مرکب ہوا اور اب تک اس کی وفات کی کوئی علامت نہیں ملی۔ لاکھا لاڑھی زندہ پیر کا سخی سرور علیہ رحمہ کے پاس آنا جانا تھا۔ ایک دن لاکھا لاڑی نے ایک خیرات کا پروگرام بنایا جس میں بطور مہمان خصوصی سخی سرور علیہ رحمہ مدعو تھے۔ لاکھا لاڑی کی ایک باندھی کنیز نوکرانی نے خیرات کی دیگ چڑھائی، لیکن اس کے پکنے میں غیر ضروری تاخیر ہو گئی تو زندہ پیر نے سخی سرور کو دیر ہو جانے کی وجہ سے اپنی کنیز پر ناراضگی کا اظہار کیا اور غصے میں اسے کھولتے ہوئے دیگ پر لات مار دی اور وہ دیگ اور باندھی دونوں زمین میں غرق ہو گئے۔ اسی مقام سے گرم پانی نکلنے لگا جو جلدی امراض کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھنے لگا۔ پہلے صرف ایک ہی جگہ سے پانی نکلتا تھا، پھر رفتہ رفتہ قریب قریب کے 8-10 مقامات سے گرم پانی نکلنے لگا۔ پانی اس قدر گرم ہے کہ ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا اور اس میں سے گندھک کی بو آتی ہے اور کچھ چکناہٹ اور لیس بھی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی روغن ملا ہوا ہو۔ پانی کا رنگ بالکل سفید ہے، اگر پانی میں میلے کچیلے کپڑے ڈالے جائیں تو وہ سفید ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ پھوڑے، پھنسیوں، جزام، خارش اور اس کے علاوہ اور جلدی بیماریوں کی وجہ سے اس پانی میں غسل کرتے ہیں اور شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ بقول منشی حکم چند، زندہ پیر کے نام پر مختلف موضوعات میں 160 مکانات ہیں۔ لیکن ہمیں اب ان مکانوں کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ گرم چشمے سے متصل
جنوب میں ایک غار ہے، وہ دور تک چلی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زندہ پیر اسی غار میں اب تک قیام پذیر ہیں۔ بسبب سخت اندھیرے کے غار کا انتہا نہیں پایا گیا، البتہ غار کے اندر کبوتر پائے جاتے ہیں۔ نقل مشہور ہے کہ ایک فقیر اسی مقام پر کہیں سے آیا جو کہتا تھا کہ میں کسی راجا کا بیٹا ہوں۔ اس نے زندہ پیر کو گوشہ گم نامی سے نکالنے کے لیے اپنی جیب سے زندہ پیر کے نام پر 7 قیمتی عالیشان محلات تعمیر کروائے، لیکن گوشہ تنہائی کو پسند کرنے والے زندہ پیر کو اس فقیر کا یہ اقدام پسند نہ آیا۔ ایسی سخت بارش ہوئی کہ سوری ندی میں طغیانی کا سماں ہو گیا اور ایک بڑا پتھر لڑھکتا ہوا پہاڑ کے در میں آ گیا، جس کی وجہ سے پانی کا اخراج نہیں ہو سکا اور وہ 7 مضبوط محلات ایک ہی آن میں مسمار ہو گئے، لیکن قرآن شریف اور ایک چارپائی اور نکاروں کی ایک جوڑی پہاڑ کی چوٹی پر پڑے رہ گئے۔ محلات کا کوئی نام و نشان نہ رہا، البتہ چونے کی ایک دیوار کا نشان باقی رہ گیا۔ یہ نشان بھی منشی حکم چند کے دور میں ملتا ہوگا، ہمارے دور میں ایسا کوئی نشان نہیں ملتا۔ بعد میں کوئی اور فقیر آیا، اس نے ایک مکان بنا کر وہ قرآن شریف، چارپائی اور نکارے اسی میں رکھوا دیے۔ لوگ پانی سے غسل کے بعد انہی تبرکات کی زیارت کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ وہ سب آثار بھی مٹ گئے۔ تقریباً 1870 کے آس پاس لون تمندار سردار اور فضل علی خان لون نے اسی جگہ ایک خام محل بنوا کر 7 جلد قرآن پاک اور چارپائی اسی محل میں رکھوا دیے۔ حسن نامی مجاور چرواہا اور شادن لون کے ذمہ داران اپنی فصلات میں سے 1 ٹوپا فی پت تقریباً 32 من کو کہا جاتا ہے اور ٹوپا تقریباً 5 کلو کا ایک پیمانہ ہے، اس مجاور کو دیتے ہیں۔ درگاہ کے دروازے کے سامنے بیری اور پیلو کے درخت بکثرت سے ہیں۔ چند ایک سال قبل میں نے بذات خود غار کے پاس پہاڑ کی چوٹی پر ایک انسانی قدم دیکھا جو پہاڑ پر نقش تھا اور بالکل اوریجنل تھا، نیز گھوڑے قاسم بھی پہاڑ پر نقش تھا اور اونٹنی کے قدم کے نشان بھی تھے، اور ایک تندور اور ندی بھی موجود تھی، اور غار کے اندر کا موسم سخت گرمیوں میں بھی دل فریب تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ غار میں کسی نے اے سی چلایا ہوا ہو اور غار سے بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ میں جب شمع کے ساتھ یہاں پر پہنچا تو یقین کریں یہ غار کے اندر کے مناظر ہیں تو یہ مجھے ناردرن لائٹس ٹائپ کچھ نظر آ رہی تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس طرح اس کو کیپچر کروں، کچھ دکھاؤں آپ کو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ایک عجیب سا ہیولا بن رہا تھا، غار کے اندر کا جو منظر تھا وہ بہت ڈراؤنا اور مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اور سیارے پہ ہم آ گئے ہوں۔ ایک آواز تھی ہوا کی، تھوڑی خوف، مختلف قسم کی لائٹیں، یا یکدم اندھیرا ہو جاتا تھا اور ادھر ادھر بندہ گھوم بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس ایکسپیرینس کو جس طرح میں نے محسوس کیا، وہ اگر آپ کبھی جائیں تو اس غار کے اندر ذرا جا کر دیکھیں، اس اندھیرے کو، ان روشنیوں کو، ہلکی ہلکی آوازوں کو، اور خاص کر جو ہوا کا شور ہوتا ہے اس کی شاں شاں کو محسوس کریں گے تو لگ پتہ جائے گا کہ بزرگی، فقیری اور اس طرح کی مافوق الفطرت چیزیں ہماری زندگی کے آس پاس کہیں نہ کہیں کسی دائرے میں رہتی ضرور ہے۔